اگلی ہیڈنگ ہے کعب بن اشرف کا نقص عہد اور عذر کے بسبب قتل ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو زکریا بن ابو اسحاق نے، ان کو خبر دی سعید ثوری کے بھائی نے، اس نے اپنے والد سے، اس نے ابن رفاعہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے سامنے کعب بن اشرف کے قتل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ابن یامین نے کہ اس کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔ محمد بن سلمہ نے کہا اے معاویہ، کیا تیرے نزدیک رسول اللہ بھی دھوکہ کرتے تھے؟ پھر آپ منکر نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں سایہ دے گی مجھے اور آپ کو کسی گھر کی چھت کبھی بھی، اور نہ ہی مجھے فرصت دینا اس کا خون، مگر میں اس کو قتل کر دیتا۔ راوی احمد کہتے ہیں کہ کچھ کو ہم نے ذکر کیا، جو کچھ ہم آئندہ ذکر کریں گے کعب بن اشرف کا عذر اور دھوکہ کرنا اور اس کا بعض عہد کرنا اور اس کا رسول اللہ کی برائی کرنا اور مسلمانوں کی برائی کرنا اور ان سے عداوت کرنا، خصوصاً قریش کو ان کی عداوت پر اکسانا، یہ سب تکذیب کرنا ہے مذکورہ قول کے قاتل کی اور دلالت کرتا ہے ان کی رائے کی برائی پر اور اس کی قول کی قباحت پر۔ بے شک کعب بن اشرف اسی قتل کا مستحق تھا، خصوصاً جبکہ اس کا غدر کرنا اور نقض عہد کرنا اس کے کفر سمیت ظاہر کر چکا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف قریش کے پاس مکے میں آئے اور قریش سے انہوں نے حلف لیا رسول اللہ کے ساتھ قتل کرنے کے لیے۔ قریش نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہودی اہل علم ہو، تمہارے پاس قدیم علم ہے، تم لوگ اہل کتاب ہو، ہمارے بارے میں بھی ہمیں بتاؤ اور محمد کے بارے میں۔ ان یہودیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں اور محمد کو؟ قریش نے کہا کہ ہم لوگ اونٹ ذبح کر کر کے لوگوں کو اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، دودھ اور پانی لوگوں کو پلاتے ہیں، قیدیوں کو، غلاموں کو چھڑاتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہ یہ خوبیاں تو تمہارے اندر ہیں، محمد کیسا ہے؟ قریش نے کہا کہ وہ تو بخیل بدخو ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ہمارے راستے کاٹ دیے ہیں۔ بنو عفار میں سے حجاج کی چوریاں کرنے والوں نے اس کی اتباع کی ہوئی ہے۔ یہودیوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ قریش ان سے بہتر ہو اور زیادہ راہ روی پر ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ سورہ نساء آیت 51۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو آسمانی کتاب کا ایک خاص حصہ دیے گئے ہیں؟ وہ لوگ تو ایمان لاتے ہیں شیطان کے ساتھ اور بتوں کے ساتھ۔ سفیان نے کہا کہ بنو غفار جاہلیت میں اہل سرقہ تھے۔ ہمیں خبر دی ابو نصر بن عمر بن عبداللہ عزیز بن عمر بن قتادہ نے، ان کو ان کے والد نے اپنے والد سے، اس نے جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم کا معاملہ ہوا جو کچھ کے معلوم ہے، اس وقت کعب بن اشرف ایک طرف ہو کر مکے والوں کے ساتھ مل گیا اور کہنے لگا تھا کہ نہ تو میں محمد کی مدد کروں گا اور نہ ہی اس سے قتال کروں گا۔ مکہ میں اس سے کہا گیا تھا اے کعب، کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا اور اس کے اصحاب کا دین بہتر ہے؟ کعب نے کہا تم لوگوں کا دین بہتر ہے، زیادہ اور پرانا اور قدیم ہے، محمد کا دین جدید ہے، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک خاص حصہ دیے گئے ہیں، مگر وہ لوگ اس کے باوجود جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد کعب بن اشرف مدینے میں آیا، علی اعلان نبی کریم کے ساتھ دشمنی کرنے لگا اور نبی کریم کی برائی اشعار میں کرنے لگا۔ اس نے جو پہلی بکواس کی تھی وہ یہ تھی، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا تو جا رہا ہے اے کعب، جبکہ ابھی تک تم نے حسن کی منقط کا حق ادا نہیں کیا اور حضرت عباس کی بیوی کو حرم میں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ وہ زعفرانی رنگ والی پیلی پیلی بہار ہے، اگر نچوڑ جائے تو اس سے کانچ اور کتم ہی نکلے گا، یا شیشہ اور ہنا اور کتم سے بنی ہوئی اور نچوڑی ہوئی ہے۔ بنو عامر سے ایک ہے جس کے ساتھ دل پریشانی کی حد تک وابستہ ہو گیا ہے، ہاں اگر وہ چاہے تو کعب کو عشق کی بیماری سے شفا بخش سکتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے قبل سورج طلوع ہوا ہو، حتیٰ کہ وہ ہمارے لیے اندھیری رات میں نمودار ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ شروع میں کہ بدر کے اندر جنگ کی چکی نے بدر والوں کو پیس کر رکھ دیا ہے، اور ان جیسوں پر تو آنسو بہائے جاتے ہیں اور انہی پر بے حوصلہ ہوا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک جماعت کے سامنے فرمایا تھا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ اس نے ہمیں ایذا پہنچائی ہے شیروں میں، اور اس نے مشرکین کو ہمارے اوپر جری کر دیا ہے۔ لہٰذا محمد بن مسلمہ نے کہا میں یا رسول اللہ یہ کام کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ہی
یہ کام کریں۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ تھوڑا تھوڑا سا چل کر واپس آ گئے اور عرض کی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہیے، آپ کو اجازت ہے، یعنی اگر میں نے اپنے عقیدے کے خلاف آپ کے بارے میں کہہ دی تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ 1-2 دن کے بعد نکلے اور وہ کعب کے پاس پہنچے۔ وہ باغ میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے کعب، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کے قتل کے بارے میں پوری بات ذکر کی ہے اور یہ کہا کہ اس روایت میں بھی موجود ہے جو ہمیں بیان کی۔ ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کون کعب بن اشرف کے قتل کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر میں اس کو قتل کر دوں تو میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ اگر میں کوئی بات آپ کے خلاف کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کہہ سکتے ہو۔ لہٰذا محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اس آدمی یعنی محمد نے ہم لوگوں سے صدقہ مانگا ہے اور اس نے تو ہمیں مشقت میں واقع کر دیا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ادھار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے مسلمہ، ابھی تو ابتدا ہے، دیکھنا تمام امور میں اس سے بھی زیادہ پریشانی دیکھو گے۔ اس نے کہا، یار کیا کریں، ہم تو اس کی اتباع کر بیٹھے ہیں، چنانچہ ہم یوں ہی اس کو چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتے حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ادھار کا معاملہ کریں۔ کعب یہودی نے کہا کہ میرے پاس اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، جناب، ہم کیسے اپنی عورتوں کو آپ کے پاس رہن کے طور پر چھوڑ سکتے ہیں جبکہ آپ عربوں میں سارے عرب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ گویا وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گی۔ اس نے کہا کہ پھر تم لوگ میرے پاس اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ محمد نے کہا کہ ہم بیٹوں کو کیسے آپ کے پاس رہن رکھیں، کیونکہ بعد میں طعنہ دیا جائے گا کہ تم 1 وسق یا 2 وسق کھجوروں کے بدلے میں رہن رکھے گئے تھے۔ کعب نے پوچھا کہ پھر کون سی چیز رہن رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم ہتھیار یعنی اسلحہ رہن رکھیں گے۔ سفیان نے کہا کہ محمد نے کعب کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ وہ اسلحہ اس کے پاس لے کر آئے گا، لہٰذا وہ رات کو اس کے پاس پہنچا۔ ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے، وہ کعب کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ ابو نائلہ نے اس کو قلعے سے باہر بلایا، وہ ان کے پاس اتر آیا۔ اترنے لگا تو اس کی بیوی نے پوچھا، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نیچے محمد بن مسلمہ کھڑا ہے اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب کعب نیچے آ جائے گا تو میں کعب کو شیر کہوں گا اور اس کو سونگوں گا، پھر تم لوگوں کو سونگوں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں نے اس پر پکا ہاتھ ڈال دیا ہے تو تم اس پر ٹوٹ پڑنا۔ کہتے ہیں کہ وہ تلوار لگا کر نیچے اتر آیا اور اس سے خوشبو مہک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی، نہ سونگی۔ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے سر کو سونگ لوں؟ اس نے کہا کہ بالکل آپ سونگے۔ ابو نائلہ نے اس کے سر کو سونگا، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی سونگایا، پھر کہا کہ دوبارہ آپ اجازت دیں گے سونگنے کی؟ خوشبو بڑی پیاری چیز ہے۔ جب اس نے اس کے سر کو مضبوط پکڑ لیا تو آواز لگائی کہ ٹوٹ پڑو۔ اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور رسول اللہ کے پاس آ کر ان کو خبر دی۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں علی بن مدینی سے۔ انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ ابو نائلہ بے شک شریف آدمی، اگر رات کے وقت نیزے کی نوک کے لیے بلایا جائے تو بھی وہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعیب نے زہری سے، اور وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے۔ وہ ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی، یعنی کعب بن مالک۔ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی شاعر تھا اور وہ رسول اللہ کی برائی کرتا تھا اشعار کے اندر، اور کفار قریش کو اپنے اشعار میں رسول اللہ کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضور جب مدینے میں آئے تو اہل مدینہ ملے جلے لوگ تھے، بعض ان میں سے مسلمان تھے جن کو رسول اللہ کی دعوت نے اکٹھا کر دیا تھا، کچھ ان میں مشرکین تھے جو بتوں کے پجاری تھے، کچھ ان میں یہودی تھے، وہ اہل اسلحہ اور اہل قلعہ، اور وہ 2 قبیلوں کے حلیف تھے۔ باہم انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے، یعنی اوس کے اور خزرج کے۔ حضور جب مدینے میں آئے تو آپ نے یہ چاہا کہ ان سب میں صلح کرا دیں، کیونکہ کیفیت کچھ ایسی تھی کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہوتا تو اس کا باپ مشرک ہوتا، اور کوئی مسلمان ہوتا تو اس کا بھائی مشرک ہوتا، جبکہ یہود اور مشرکین
مدینے کے رہنے والے تھے۔ جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو وہ آپ کو ایذا پہنچاتے تھے اور آپ کے اصحاب کو بھی شدید ترین ایذا پہنچاتے، لہٰذا اللہ نے رسول کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس ایذا رسانی پر صبر کریں اور ان سے عفو اور درگزر کریں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت 186، تم لوگ ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی یہودیوں سے اور مشرکین سے کثیر ایذا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ آیت 109۔ بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان کے بعد کفر لوٹا دیں۔ یہ ان کے نفسوں کا حسد ہے، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ بس تم ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ جب کعب بن اشرف رسول اللہ کو ایذا دینے سے باز نہ آیا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے، تو رسول اللہ نے سعد بن معاذ کو حکم دیا کہ وہ ایک جماعت بھیجے تاکہ اس کو قتل کر دیں۔ آپ نے سعد بن معاذ کو اور محمد بن مسلمہ انصاری کو، پھر حارثی کو اور ابو ابس انصاری کو اور حارث بن اہی سعد بن معاذ کو، 5 افراد کے ساتھ وہ لوگ رات کو کعب بن اشرف کے پاس پہنچے۔ وہ یہود کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اوالی مدینہ میں کعب بن اشرف نے جب ان کو دیکھا تو اس نے ان کی حالت کو عجیب محسوس کیا اور وہ ان سے خوف زدہ ہو گیا اور ان سے کہنے لگا، تم لوگ کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس کام سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب نہیں، 1 یا 2 بندے تم میں سے میرے پاس قریب آ کر مجھے اپنی حاجت بتلائیں۔ چنانچہ بعض ان میں سے قریب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے پاس زرہیں فروخت کریں اور ان کی قیمت خدشے میں لائیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم یہ کام کرنے آئے ہو تو لگتا ہے کہ تم لوگوں پر اس آدمی نے کوئی مشقت ڈال دی ہے، یعنی محمد نے۔ اس نے ان لوگوں کو وعدہ دیا کہ اس کے پاس عشاء کے وقت آئیں، جب لوگ اس کے پاس سے ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے۔ ایک آدمی نے ان میں سے اس کو آواز دی، وہ باہر آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ لوگ رات کو اس وقت کیوں آئے ہیں آپ کے پاس؟ یہ کسی اچھی بات کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے مجھے اپنی بات بتا دی تھی۔ جب وہ آ گیا تو ابو ابس نے اس کو پکڑا اور محمد بن مسلمہ نے اس پر تلوار کا وار کر دیا اور کسی نے اس کی کوکھ میں تلوار گھسیڑ دی۔ جب کعب کو انہوں نے قتل کر دیا تو سارے یہودی گھبرا گئے اور ان کے ساتھ مشرکین بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ یہودی حضور کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ کعب بن اشرف رات کو قتل ہو گیا ہے، وہ ہمارا سردار تھا۔ حضور نے ان کو یاد دلایا کہ جو کچھ اس نے اپنے اشعار میں حضور کی اور مسلمانوں کی برائی کی تھی۔ حضور نے ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ، میں تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھ دیتا ہوں جس کے مطابق وہ پابند رہیں گے۔ لہٰذا نبی کریم نے اپنے اور یہود کے درمیان اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدے کی تحریر لکھ دی۔ یہ صحیفہ تھا جو رسول اللہ نے حارث کی بیٹی کی دار میں واقع کھجور کے درخت تلے بیٹھ کر لکھا تھا، اور یہ صحیفہ رسول اللہ کے بعد علی بن ابو طالب کے پاس موجود تھا۔ ہمیں خبر دی ابو علی رزبانی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے اپنے والد سے۔ وہ ایک دن ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف حضور کی برائی کرتا تھا اشعار میں۔ انہوں نے اس کو ذکر کیا اور حدیث عبد الکریم زیادہ نام ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے زخم پر لعاب دہن لگانے کی وجہ سے تکلیف ختم ہو جانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عبداللہ بن مغیث نے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کون وعدہ کرتا ہے میرے لیے کعب بن اشرف کے کام تمام کرنے کا؟ پھر انہوں نے حدیث اپنے طول سمیت ذکر کی ہے اور ان لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں جو اس کے قتل میں شریک تھے۔ محمد بن مسلمہ، سلکان بن سلامہ بن وقش، وہی ابو نائلہ تھے جو کہ بنو عبد الاشہل میں سے تھے، اور حارث بن اوس بن معاویہ بھی بنو عبد الاشہل میں سے ایک تھے، اور ابو ابس بن جہریہ یہ بنو حارثہ میں تھے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حارث بن اوس کو ان کے بعض ساتھیوں کی تلوار لگ گئی تھی جس سے اس کے سر میں اور پیر میں زخم آ گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے آئے تھے رات کے آخری حصے میں، جبکہ حضور کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے حضور کو سلام کہا، حضور باہر آئے ہمارے پاس۔ ہم نے ان کو اللہ کے دشمن کے قتل کی خبر دی تھی۔ حضور نے ہمارے زخمی ساتھی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔ واقدی نے اس کو اپنی اسنادوں کے ساتھ اسی طرح ذکر کیا ہے کعب بن اشرف کے قتل کے قصے میں، اور کہا کہ حضور نے
اس زخمی کے زخم پر اپنا تھوک لگایا تو اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حسین بن فرج نے، ان کو محمد بن عمر واقدی نے اس قصے میں اور ذکر کیا موسیٰ بن عقبہ نے کہ عباد بشر وہی ہے کہ جس کو اس کے چہرے پر یا پیر پر زخم آ گیا تھا، اور اسی طرح ہے پہلی روایت میں جابر بن عبداللہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور ان لوگوں کے ساتھ بقیع کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو ادھر ان کے چہرے کی طرف منہ کروایا اور کہا کہ چلے جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تو ہی ان کی مدد فرما۔ اگلی ہیڈنگ ہے بے شک دین نے اس حیرانگی تک پہنچایا ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، اور ان کو خبر دی ابن محیصہ نے اپنے والد محیصہ سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہود کے آدمیوں میں سے جس پر کامیاب ہو جاؤ اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ابن محیصہ بن مسعود نے ابن سنینہ پر حملہ کر دیا جو کہ یہود کے تاجروں میں سے تھا، کپڑے کی تجارت کرتا تھا۔ انہوں نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس وقت تک وہ خود بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور محیصہ سے بڑا تھا۔ جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو حویصہ نے ان کو مارنا شروع کیا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نے ان کو قتل کر دیا، خبردار، حالانکہ تیرے پیٹ میں اس کے مال تھے، بہت ساری چربی ہے۔ لہٰذا محیصہ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کے قتل کا ہستی نے حکم دیا تھا کہ اگر وہ مجھے تمہارے قتل کا حکم دیتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ اللہ کی قسم بے شک یہی آغاز تھا حویصہ کے اسلام کا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کیا واقعی اگر محمد تجھے میرے قتل کا حکم دیتا تو آپ مجھے قتل کر دیتے؟ محیصہ نے کہا بالکل کر دیتا، اللہ کی قسم بے شک دین نے ان کو اس حیرانگی تک پہنچایا ہے۔ واقدی نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ بس حویصہ اسی دن مسلمان ہو گیا تھا اور انہوں نے گمان کیا ہے کہ نبی کریم نے جب اس رات کے بعد صبح کی جس رات کعب بن اشرف قتل ہوا تھا تو آپ نے اس کا حکم دیا تھا۔ چیپٹر 35 مجموعہ ابواب بسلسلہ غزوہ احد، باب ذکر تاریخ واقعہ احد۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو حدیث بیان کی زہری نے، اس نے عروہ سے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تھا، واقعہ بدر سے ٹھیک 1 سال کے پورا ہونے کے بعد۔ اس دن مشرکین کا سردار ابو سفیان بن حرب تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی شیبان نے قتادہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یوم احد والا واقعہ بدر کے بعد اگلے سال ماہ شوال بروز ہفتہ شوال کی 11 راتیں گزر چکی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کیا تھا۔ اس دن آپ کے اصحاب کی تعداد 700 تھی اور مشرکین 2000 تھے، یا جس قدر اللہ نے چاہا اس میں سے۔ مصنف کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ نصف یعنی 15 شوال تھی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی مالک بن انس سے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی تھی حضور کی مدینہ آمد کے 1.5 سال بعد، اور جنگ احد اس کے بعد جنگ بدر کے 1 سال بعد ہوئی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو خبر دی مالک نے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد ہوئی تھی مدینہ کی طرف ہجرت سے 31 ماہ پورے ہونے پر شوال میں ہجرت کر کے نبی کریم کے مدینہ آمد سے۔ مالک کہتے ہیں کہ احد والے دن قتال دن کے اول حصے میں ہوئی تھی۔ چیپٹر 36 اس امر کا ذکر کہ نبی کریم نیند میں جو کچھ دکھائے گئے تھے، ہجرت کا معاملہ اور احد۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو موسیٰ سے، اس نے نبی کریم سے، آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں دکھایا گیا ہوں کہ میں مکہ سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہیں۔ میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ سرزمین یمامہ کی ہے یا شہر ہجر ہے، مشہور شہر ہے جو بحرین میں واقع ہے، مگر وہ شہر مدینہ یثرب تھا۔ نیز میں نے اس خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار لہرائی یا ہلائی ہے، بس میرا سینہ کٹ گیا ہے۔ وہ ہوا کہ احد میں مومنوں کو جو شکست ہوئی تھی اور قتل کی مصیبت بھی، پھر میں نے دوبارہ تلوار ہلائی دوسری بار، لہٰذا میرا سینہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ اس کی تعبیر یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور مومنین جمع ہو گئے۔ نیز میں نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، بغیر کے اعتبار سے۔ وہ احد کے دن مومنین میں سے کچھ افراد تھے اور چیز سے مراد وہ خبر تھی اللہ تعالیٰ جس کو لائے تھے، اور ثواب صدق کا جو اللہ نے یوم بدر کے بعد عطا کیا۔
ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی اپنے والد سے، اس نے عبید اللہ بن عقبہ نے ابن عباس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بدر والے دن اپنی تلوار ذوالفقار ہلائی تھی۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ وہی عمل تھا جس کو آپ نے احد والے دن خواب میں دیکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب مشرکین آپ کے پاس آئے تھے تو حضور کی رائے تھی کہ اب مدینے میں رہ کر ان سے قتال کریں، مگر کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کہ حضور ہمیں ان کی طرف لے کر احد میں نکلیں، ہم ان کے ساتھ وہاں لڑیں گے، اور انہوں نے یہ امید کی تھی کہ ان کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جو اہل بدر نے حاصل کی تھی۔ وہ بار بار رسول اللہ سے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ہتھیار زیب تن کر لیے۔ اس کے بعد وہ لوگ پشیمان ہوئے، اب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، آپ کی رائے ہی قابل عمل رائے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جب ہتھیار پہن لے تو پھر ان کو اتار دے، حتیٰ کہ اللہ خود فیصلہ کرے اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان۔ صحابہ نے کہا کہ حضور نے ان سے اس دن جو بات کہی تھی وہ آپ کے ہتھیار پہننے سے پہلے کہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک محفوظ زرہ میں ہوں۔ میں نے اس کی تعبیر مدینہ مراد لی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں اپنے پیچھے سواروں پر مینڈھے کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہوں۔ میں نے اس کی بغیر لشکر مراد لی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹی ہوئی ہے یا اس میں دھار پر کٹاؤ پڑ گیا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر تمہارے اندر کٹاؤ مراد لیا ہے، اور میں نے ایک بیل دیکھا ہے جو ذبح کیا جائے گا، پس بیل اللہ کی قسم خیر ہے، بقر اللہ کی قسم خیر ہے۔ ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو علی بن زید نے حضرت انس سے یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا جو کچھ سونے والا دیکھتا ہے، گویا کہ میں پیچھے بٹھانے والا ہوں مینڈے کو، اور گویا کہ میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے تعبیر یہ مراد لی ہے کہ میں لوگوں کے لیے بکرا ذبح کروں گا، اور میں نے اپنی تلوار کی باڑ ٹوٹنے سے یہ مراد لی ہے کہ میری اطرت کا رومی حمزہ قتل ہوگا، اور طلحہ بن ابو طلحہ قتل کیے گئے تھے، اور وہ صاحب پرچم تھے یعنی علم بردار تھے۔ چیپٹر 37 نبی کریم کی احد کی طرف روانگی کا قصہ، اور یہ کہ یہ واقعہ کیسے واقع ہوا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو حدیث بیان کی ہمارے دادا نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے، ان کو محمد بن فلی نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ کہتے ہیں کہ قریش مدینے سے واپس لوٹے تو انہوں نے مشرکین عرب سے جس کو اپنی طرف کھینچ سکتے تھے کھینچا، اور ابو سفیان بن حرب تمام قریش کی جماعت کے ساتھ چلے تھے۔ یہ شوال کا مہینہ تھا، واقعہ بدر سے اگلے سال، یہاں تک کہ وہ لوگ بیر حماد تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ اس وادی میں اترے جو احد سے قبل ہے، اور ادھر مسلمانوں میں سے کچھ مرد ایسے تھے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ لوگ نادم تھے کہ بدر میں شرکت ان سے کیوں رہ گئی تھی، اور وہ لوگ دشمن سے ٹکرانے کی تمنا دل میں لیے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی اس آزمائش سے گزرے جس سے ان کے بھائی بدر میں گزرے تھے۔ جب ابو سفیان اور مشرکین احد پہاڑ کے دامن میں اترے تو وہ مسلمان خوش ہو گئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس بات پر کہ ان کا دشمن آ گیا ہے، لہٰذا یہ لوگ جہاد میں بہادری کے جوہر دکھا سکیں گے۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں اور آرزوؤں کو چلا کر ہماری طرف لے آیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم نے جمعے کی رات کو خواب دیکھا، صبح ہوئی تو آپ کے پاس آپ کے صحابہ کی ایک جماعت آئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں ایک بیل یا گائے دیکھی ہے، اور اللہ خیر ہے۔ اور ابن فلی کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنی تلوار کو دیکھا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی ہے دستے کے پاس سے، یا یوں فرمایا کہ اس میں گھاؤ اور کٹ ہو گئے ہیں، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں ایک محفوظ زرہ میں ہوں، اور میں نے اپنے پیچھے سواری پر بکرا اٹھائے ہوئے ہوں۔ حضور نے جب صحابہ کرام کو اپنا خواب بتایا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنے خواب سے کیا تعبیر نکالی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بقر کی تعبیر فرد مراد لی ہے جو ہمارے اندر ہے اور قوم سے ہے، اور میں نے جو کچھ اپنی تلوار میں دیکھا ہے اسے میں نے ناپسند کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ اپنی تلوار میں دیکھا تھا اس سے مراد وہی کچھ تھا جو آپ کو اپنے چہرہ اقدس پر زخم اور اذیت پہنچی تھی۔ بے شک دشمن نے اس دن آپ کو چہرے پر اذیت پہنچائی تھی، اور آپ کے ربائی والے دانت یعنی سامنے کے 2 دانتوں کو چھوڑ کر ان کے برابر والے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور آپ کا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ راویوں کا خیال ہے کہ جس نے آپ کو نشانہ مارا تھا وہ بدبخت عقبہ بن ابو وقاص تھا،
اور بیل سے مراد جو اس دن قتل کیے گئے تھے مسلمانوں میں سے، اور فرمایا کہ میں نے مینڈھے یا بکرے کی تعبیر یہ لی ہے کہ وہ دشمن کے لشکر والا کبش مراد ہے اور ان کا قتل ہونا، اور ابن فلیح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو قتل کرے گا، اور محفوظ یا حفاظت کرنے والی زرہ سے مراد میں نے مدینہ لیا ہے، لہذا تم لوگ اسی جگہ ٹھہرے رہو، بس اگر دشمن کے لوگ ہمارے اوپر گلیوں میں داخل ہوئے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے اور ان پر گھروں کے اوپر سے نشانہ ماریں گے۔ اور انہوں نے مدینہ کی گلیوں کو دیواریں لگا کر بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ہم لوگ اسی دن کی آرزو اور امید لگائے ہوئے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ دشمن کو چلا کر لے آیا ہے اور فاصلہ بھی قریب کر دیا ہے۔ اور انصار کے مردوں نے کہا، ہم ان سے کب لڑیں گے اے اللہ کے نبی؟ اگر ہم ان سے اپنی کھائی میں نہ لڑے، اگر ہم ان سے اپنی گھاٹی میں نہ لڑے۔ اور کچھ جوانوں نے کہا، ہم کب منع کریں گے یا کب رکاوٹ کریں گے جب ہم اس وقت نہ رکاوٹ کریں جب کھیتی کاشت کی جائے۔ اور کچھ جوانوں نے کہا، ایسا قول جس کو انہوں نے سچا کر دیکھا اور اس پر چلے اور جاری رہے۔ ان میں سے ایک حمزہ بن عبد المطلب تھے، اس نے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، ہم ضرور ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور شیر بن مالک بن صلبہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اب ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا، کس چیز کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اس چیز کے ساتھ کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور میں جنگ کے دن فرار نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا، آپ نے سچ کہا ہے، لہٰذا وہ اسی دن شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ اس دن اکثر لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ دشمن کی طرف خروج کریں گے رسول اللہ کی بات پر کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، اور آپ کی رائے پر نہیں رکے۔ اگر مسلمان اسی بات پر راضی ہو جاتے جس بات کا آپ نے ان کو مشورہ دیا تھا تو شاید وہ نقصان نہ ہوتا جو ہوا تھا، لیکن تقدیر اور قضا غالب آ گئی تھی، اور ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جنہوں نے مدینے سے باہر جا کر لڑنے کا اشارہ دیا تھا وہ جوان تھے جو کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ اصحاب بدر بڑی بڑی فضیلت لے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ نے جمعہ پڑھایا تو آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور ان کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد آپ خطبے اور نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے ہتھیار پہننے کا حکم دیا، اور اس کے بعد لوگوں میں روانگی کا اعلان فرمایا۔ جب یہ منظر دیکھا صاحب رائے لوگوں نے تو کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ مدینے میں ٹھہرے رہیں، اگر دشمن ہمارے اوپر سے داخل ہوگا تو ہم ان سے گلیوں میں قتال کریں گے۔ حضور کے بارے میں خواب جانتے ہیں اور وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور حضور کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے حضور کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ یہیں ٹھہر جائیں جیسے آپ نے ہم سے فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جب جنگ کے لیے اسلحہ جسم پر سجا لے اور دشمن کی طرف نکلنے کا اعلان بھی کر دے، پھر وہ رجوع کر لے حتیٰ کہ وہ قتال کر لے۔ میں نے تم لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی تھی، مگر آپ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے پر مصر ہوئے۔ اب تم لوگ تقوی پر قائم رہو اور جنگ کے وقت صبر کو لازم پکڑو۔ جب تم دشمن سے ٹکرا جاؤ اور دیکھو کہ میں تمہیں کیا حکم دیتا ہوں، بس وہی کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ اور مسلمان مدینے سے باہر نکل گئے اور وہ بدائے پر چلے گئے۔ وہ 1000 اصحاب تھے اور مشرکین 3000 تھے۔ حضور چلتے رہے کہ احد میں جا کر اترے، مگر وہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین 300 افراد کو وہاں سے توڑ کر واپس لوٹ آیا۔ اب حضور کے پاس 700 افراد رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک انصاری نے کہا تھا، ترجمہ، ہم لوگ ایسے خطے پر ہیں، یعنی عرض خوف پر ہیں، کہ اگر یہاں پر آنے والے ہمارے سوا کوئی اور ہوتے تو وہ رات کے اندھیرے میں فرار ہو جاتے اور کمزور پڑ جاتے۔ ہم لوگ انتہائی صبر کرنے والے، خطرات و حوادث پر آپ کسی ہلاک ہونے والے ہم میں سے کسی آنکھ کو روتا نہیں دیکھیں گے، بلکہ زمانہ ہم پر روئے گا۔ ہمارے مقابلے پر دشمن کی تعداد 3000 ہے، اور جبکہ ہم قوم میں سے چنے ہوئے صرف 300 افراد ہیں۔ اگر ہم زیادہ ہوئے تو 400 ہوں گے۔ باقی لوگ واپس چلے گئے ہیں جلدی کرتے ہوئے عجلت سے، گویا کہ وہ ایسے بادل تھے ہوا نے جن کا پانی گروا دیا اور ان کو اڑا کر لے گئی، یعنی وہ اکھاڑ دیے گئے۔ ہم نے تو یہیں شام کی ہے اور ہمارا آخری فرد بھی ہم جم کر لڑے گا، گویا کہ ہم بھوکے شیر ہیں جنگل کے جو گوشت پر ٹوٹ پڑے ہیں۔
جب عبداللہ بن ابی سلول 300 افراد کو لے کر واپس لوٹ گیا تو مسلمانوں کے 2 گروہ سست ہو گئے تھے، مگر انہوں نے یہ ارادہ کر ہی لیا کہ قتال کریں گے۔ وہ بنو حارث اور بنو سلمہ تھے جیسے کہا جاتا ہے۔